تو پھر گھر کے پچھلی طرف سے نقب لگا کر باقاعدہ دیوار پھاڑ کر اندر جائے، دروازے سے اندر جائے گا تو گویا اس کا حج خراب ہو جائے گا، اس کی کوئی اصل نہیں تھی، لہذا اس کے لیے الفاظ آ رہے ہیں لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی طرف سے داخل ہو، ولکن البر من اتقى، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو تقوی کی روش اختیار کرے، جس میں اندر خدا خوفی پیدا ہو، وہ نیک ہے۔ واتوا البیوت من ابوابها، اپنے گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور جو کی پوائنٹ ہے سارے حج کی عبادت کے اندر بھی وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، تقوی، وہ دل میں پیدا کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب ایک بہت اہم مضمون شروع ہو رہا ہے، وہ مضمون ہے قتال کا مضمون، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، اللہ کے راستے میں جد و جہد۔ اس کی عربی کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ جہادہ یجہدو کے معنی ہے کوشش کرنا، اور جاہدہ یجاہدو کی معنی ہے کشمکش کرنا، یعنی ایک ہے ون سائیڈڈ انسان کا عمل کہ میں ایک کام کے لیے کوشش کر رہا ہوں، ایک ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن ہوا میں نہیں کر رہا کوشش، کوئی مقابلے میں مدافعت ہے، کوئی ریزسٹنس ہے جس کو میں بریک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مقابلے میں بھی کوئی کوشش ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب یہ کشمکش ہے، جد و جہد، اس کا نام ہے عربی میں جہاد یا مجاہدہ۔ اب اس جد و جہد سے کئی مراحل ہیں، ان میں آخری مرحلہ کیا ہے کہ انسان سیف بدست میدان میں آ جائے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے، اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ۔ وہاں بھی قتل یقتل کے معنی کسی کو قتل کرنا، اور قتال ایک دوسرے کی جان کے درپے ہونا، آپ کا دشمن بھی ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر آ گیا آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور آپ بھی اس کے مقابلے میں نکل آئے اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اب یہ جیسے جہد کے مقابلے میں جہاد کشمکش ہے، اور قتل کے مقابلے میں قتال کیا ہے؟ جنگ۔ تو اب جنگ کا حکم جو ہے اللہ کے راستے میں جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب جو بیسز ہے اس کی وہ کیا ہے؟ بات شروع کی گئی حج سے، یعنی رفتہ رفتہ پہلے نماز کا ذکر ہوا تحویل قبلہ کے حوالے سے، اس کے ایک رکن کا، پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مباحث اور شامل کر کے بات تقویٰ پر آ کے ختم کی۔ اب حج اس کا ذکر شروع ہو گیا، لیکن ابھی پورے طور پر شروع نہیں ہوا حج کا ذکر، آگے وہ آیات آئیں گی حج کی، لیکن پرابلم سمجھ لیجئے کہ اب چونکہ یہ صورت نازل ہوئی مدینہ منورہ کے پہلے 2 سال میں، غزوہ بدر سے پہلے اب کیفیت کیا ہے کہ مسلمانوں پر حج جو ہے ان کی ایک مرکزی عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کا قبلہ ہے، جب سے تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ان کا قبلہ بھی وہ ہے، لیکن کیسا قبلہ ہے، کیسی ان کی مقدس مقام ہے جہاں وہ وزٹ نہیں کر سکتے، وہ کیسا قبلہ ہے جس میں ان کے نظریات کے خلاف جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے وہ بیسک مسئلہ جس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اب ایک وقت آئے گا، ابھی تک تو تم پٹ رہے تھے، دوران ہجرت وہ آیت نازل ہو گئی سورہ حج کی، جس میں اجازت دے دی گئی کہ اب تک وہ مسلمان کے جو پستے رہے ہیں اب انہیں اجازت ہے کہ وہ بھی جواب دے سکتے ہیں اور بدلہ لے سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی انہیں بھی اجازت مل رہی ہے۔ اب باقاعدہ حکم مل رہا ہے، یہ پہلے اجازت تھی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا سورہ حج کے اندر، کہ اجازت ہے ان لوگوں کو کہ جن پر ظلم ڈھایا جاتا رہا ہے کہ وہ بھی بدلہ لے لیں۔ اب اس سے بھی آگے بڑھ کر اب انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ لڑو اللہ کے راستے میں، اور وہ جو تمہارا مرکز ہے خانہ کعبہ اس کو مشرکوں کے قبضے سے چھڑاؤ، دیٹ از یور ٹارگیٹ۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو ان لوگوں سے، لڑو اللہ کے راستے میں، جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور کوئی زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور جب تمہیں اختیار حاصل ہو جائے گا پھر انہیں قتل کرنا جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جیسے انہوں نے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا تھا انہیں تم نکال کر باہر پھینک دینا۔ اب یہ شرافت کے جو معیارات ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ عیسائیت کے اندر انہوں نے یہودیت سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، شریعت موسوی سے رشتہ کاٹ لیا، تو وہاں صرف شرافت ہی شرافت کے درس باقی رہ گئے، بالفعل جو مرضی کرتے رہیں، لیکن جب درس کی بات ہوگی، جو بائبل پڑھیں گے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، یا عیسائی کوئی پادری جب وہ درس دے گا اس میں تو ظاہر ہے اس نے نیو ٹیسٹمنٹ ہی پڑھ کے سنانا ہے، تو اس میں وہ کوئی تلقین نہیں کر سکتا کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا ہاتھ میں ہتھیار لے کر آؤ۔ وہ تو ایک ہی نصیحت کرے گا کہ جب تمہارے ایک گال پر کوئی شخص جو تھپڑ مارے تو